اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد این السبب المتصل بین الارض والسماء۔ عزیزان محترم، ہمارا سلام ہو آپ سب پر، جہاں روئے زمین پر جہاں پر بھی آپ کی زندگی کا کاروان چل رہا ہو، اور دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے شامل حال ہیں کہ خداوند کریم بلطف ائمہ معصومین علیہم السلام اور خاص کر حضرت حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے الطاف عالیہ کے توسط سے خداوند کریم آپ سب کو، ہم سب کو آفات و بلیات سماوی و ارضی سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تسلسل کے ساتھ دنیا کے اس سے اہم ترین موضوع مہدویت کے مختلف موضوعات کے اوپر آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کافی نشستوں میں ہم حقیقت انتظار، شرائط انتظار اور صفات انتظار اور منتظرین کے بارے میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج بھی اسی سے مربوط اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اہم موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ تو یقین ہے کہ امام ہماری نگاہوں سے غائب ہیں، ہماری نگاہوں سے اوجل ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی ہیں مومنین سب کا یہی یقین ہے، عقیدہ ہے، کتابوں میں بھی، زبان میں بھی اور بیان میں بھی، یہ احادیث میں بھی ہے کہ امام علیہ السلام غائب ہیں۔ غائب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کچھ چیزیں جو یعنی جڑ میں جا کر، گہرائی میں جا کے سمجھنی پڑتی ہیں کہ آیا ہم امام علیہ السلام کو دیکھ نہیں پاتے ہیں یا پہچان نہیں پاتے ہیں؟ فرق ہے نظر نہ آنے میں اور پہچان نہ جانے میں، کہ آیا بالکل جس طرح ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے ہیں اسی طرح وہ ہمیں بھی نہیں دیکھ لیتے ہیں؟ نہ، ایسا نہیں ہے۔ ہم انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کی بھی زیارت ہوتی ہے، اور وہ ہمیں بھی دیکھ لیتے ہیں، ہمارے حال پر بھی، ہماری ضمیر پر بھی، ہماری گزشتہ و آئندہ سب کے اوپر وہ حاوی ہیں، آگاہ ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے خوش نصیب مومنین جو امام علیہ السلام کو دیکھا ہوگا، ان سے ملاقات ہوئی ہوگی، ان کی زیارت سے شرف یاب ہوئے ہوں گے، یہ سارا ہوا ہوگا، لیکن پہچان نہیں پائے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے۔ اگر اسی سلسلے میں یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ آپ کے ساتھ یعنی حاضر ہوں، آپ مجلس عزا میں ہو یا کسی کار نیک میں شامل ہوں، آپ سفر پہ جا رہے ہوں اور یعنی غیر محسوس طور پر امام علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہو، یہ ممکن ہے، اور انہیں پہچانے بغیر۔ اور یہ تاریخ انبیاء سے اور قرآن مجید سے ثابت ہے کہ قریب ترین افراد بھی انہیں دیکھ لیتے تھے لیکن انہیں پہچان نہیں لیتے تھے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآنی قصہ ہے اور انتہائی اہم ہے، جس کے اندر ہر پہلو کا جواب موجود ہے، کہ حضرت یوسف کے 11 بھائی جو کنعان میں رہتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اندر، اور کئی مرتبہ ان کا جانا ہوا گندم خریدنے کے سلسلے میں، حضرت یوسف سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن سگا بھائی سے ملاقات ہوتی تھی، کھانا کھاتے تھے، مال خرید لیتے تھے، نشستیں ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن پہچان نہیں پاتے تھے۔ جب تک حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اپنی شناخت نہیں کروائی، تب تک وہ نہ پہچان سکے کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ یہی ایک حقیقت کو کہ یعنی اپنے ہر دل عزیز ایک فرد کو دیکھتے ہوئے بھی نہ پہچاننا، اگر یہ داستان قرآن میں نہ ہوتا تو شاید کوئی اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی اپنے سگے بھائی کو دیکھے، اپنے ایک عزیز کو سامنے دیکھے اور اپنے کسی بزرگ کو دیکھے، لیکن اپنے دیکھنے کے باوجود بھی انہیں نہ پہچان لیتا۔ لیکن اس سوال کو
اور اس مشکل مرحلے کو قرآن مجید نے انتہائی آسان بنا کے پیش کیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کا عزیز آپ کے سامنے ہو، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو، آپ انہیں دیکھ بھی رہے ہوں، لیکن سامنے سے آپ دیکھتے ہوئے بھی آپ پہچان نہ پائیں۔ تو جس طرح یوسف کنعان کو ان کے عزیز بھائی اور ان کے خاندان والے ان کے سامنے ہونے کے باوجود بھی نہ پہچان سکے، اسی طرح یوسف زہرا کا بھی یہی حال ہے کہ یعنی وہ ہمیں دیکھ لیتے ہیں، ہم یعنی انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ خاص کر موسم حج میں جب جو مومنین مشرف ہوتے ہیں مکے میں، تو یقیناً یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جو وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور ساتھ میں کوئی کہیں ہو سکتا ہے کہیں طواف کے دوران ملاقات ہوئی ہو، اور عرفات میں، مینا میں، مشعر میں، دیگر اعمال میں اور سعی صفا و مروہ پر یقیناً ملاقات ہوئی ہوتی ہے، لیکن پہچان نہیں پاتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا امام ہم سے ہمارے سامنے آئیں اور یعنی پہچان نہ پائیں؟ اس سوال کو داستان حضرت یوسف نے اسے آسان بنا دیا ہے، اس میں کوئی تحیر اور حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک اہم مسئلہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دوسرا جو آج کا ہمارا اہم موضوع ہے، اس کے اوپر یعنی عرض یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں کہ پوری دنیا منتظر ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی، پوری دنیا منتظر ہے، آسمان و زمین سے لے کر جن و انس سے لے کر موجودین اور مرحومین سارے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں ہیں، قرآن انتظار میں ہے، دین انتظار میں ہے، زمین کا چپا چپا انتظار میں ہے، اور منتظرین مومنین کے صفات میں سے ہے انتظار کرنا۔ انتظار کے افضل ترین عبادت ہونے پہ روایات موجود ہے، متعدد روایات موجود ہیں، اور خود انتظار ایک حقیقت ہے، ایک فضیلت ہے۔ یہ سب یعنی مسلمات میں سے لا شک فیہ ولا ریب فیہ۔ لیکن ایک اہم سوال میں آج آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کہ آیا انتظار ہدف ہے، آخری منزل انتظار ہے، یا انتظار وسیلہ ہے کسی اور ہدف اور منزل کے لیے؟ اس پہ یعنی ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کا انتظام کیا ہے، 100 لاکھ انبیاء آ گئے، شریعتیں آئیں، قرآن نازل ہوئے، اور معجزے اللہ نے دکھائے، نصرتیں اللہ کی طرف سے آ گئیں، نیا پیغام آیا، سمجھانے والے آ گئے، بشیر و نذیر آ گئے۔ یہ سارا ان میں کوئی بھی ہدف نہیں ہے، یہ سارا کا سارا وسیلہ ہے کسی اور ہدف کے لیے، کسی اور منزل کے لیے، کسی اور انجام کے لیے۔ وہ منزل انجام کیا ہے؟ یا رضا الہی ہے یا رضوان الہی ہے۔ مالک یوم الدین کے حضور وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، کھلے ہوئے نعمتوں سے غرق اور حشاش بشاش چہروں کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا کہ رب راضی ہو، زندگی ایسی ہو ہماری زندگی جس سے اللہ راضی ہو، اور ہمارے اعمال و عبادات ایسے ہوں جس سے رب ذوالجلال راضی ہو، اور جس مقصد کے خاطر اللہ نے نو انسانی کو پیدا کیا ہے روز زمین پر، وہ مقصد پورا ہو، اور یہ زمین گویا سجدوں سے بھر جائے، یہ زمین اہل تقوی سے، اہل بندگی سے بھر جائے، اور سارے کے سارے اہل جنت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، جہنم کے لیے خلق نہیں کیا ہے۔ اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بشر خود اپنی مرضی سے اور اپنے عمل سے جہنم کی طرف جاتا ہے۔ پوری دین کا نظام کا ہدف انسانوں کو رضا الہی اور رضوان الہی اس کی طرف لے جانا ہے۔ اسی طرح اگر ہم صرف انبیاء کے آنے کو ہدف سمجھ لیں، اسی طرح اگر ہم صرف کلمہ پڑھنے کو ہدف سمجھ لیں، نماز، یہ روزے، یہ سجدے، یہ اصول دین، یہ فروع دین، یہ سارا کا سارا یعنی وسیلہ ہے، ان میں کوئی بھی ہدف نہیں ہے۔ ہدف وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ کے ساتھ لقاء الہی ہے، نفس مطمئنہ بن کر رب ذوالجلال کے حضور حاضر ہونا ہے، اور یہ آخری منزل بشر ہے انسان کے لیے۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کا انتظار کرنا، یہ بھی انتظار آخری منزل نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ کشتی ہے، یہ حبل اللہ ہے، یہ انتظار کہ ہم نے پہنچنا ہے کہیں اور کسی اور مقصد کے لیے
اس مقصد کے لیے ہم اس انتظار کی عبادت میں مصروف ہیں۔ لہٰذا اس حقیقت کی طرف دعائے ندبہ کے اندر بہت سی تفصیل کے ساتھ بیان موجود ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ان دعائیہ کلمات کی روشنی میں عرض کیے دیتا ہوں کہ انتظار کی ہماری گھڑیاں کس حد تک اور کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے گا کہ ایک جملے میں جو انتہائی اہم ہے عرض کروں آپ کی خدمت میں، لیت شعری، کہ اے کاش میں جان چکا ہوتا یا میں جان سکتا، این استقرت بک النوا، کہ کس مقام پر یعنی میں تیرے دیدار سے میرا مضطرب دل مطمئن ہو جائے گا۔ یہ بھی انتظار ہے۔ بل ای ارض تقلک او سرا، یعنی کس زمین کے کس حصے نے تیرے وجود نازنین کو اپنے سمیٹ میں لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اب رضوا او غیرہا ام زیتوا، یہ جگہوں کے نام ہے، آپ نہیں معلوم آپ رضوا میں تشریف فرما ہے یا زیتوا میں ہیں یا کہیں اور ہے۔ یہ سارا انتظار ہے۔ دیکھیے گا ہدف انتظار بھی اسی دعا کے اندر ہے، وہ بعد میں عرض کروں گا۔ انتظار کیسی اور کس مقصد کے خاطر ہم انتظار کر رہے ہیں وہ بھی اسی دعا کے اندر موجود ہے۔ ابھی عرض کیے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، عزیز علیہ ان ارى الخلق ولا ترى، میرے لیے کتنا سخت ہے اے میرے مولا کہ میں پوری دنیا کو دیکھ سکوں، انسانیت کو دیکھ سکوں، لیکن میں تیرے جمال مبارک کی دیدار نہ کر سکوں۔ ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا، اور میں یعنی سب کی باتیں سنوں اور آپ کی آواز نہ سن سکوں، سب کو باتیں اپنی سنا دوں اور یعنی آپ تک میری آواز اگر نہ پہنچ جائے۔ عزیز علی ان تحیط بک دون البلوى ولا ینالک منی ضجیج ولا شکوى، گویا یعنی دنیا کے آزمائشوں نے آپ کو چار طرف سے گھیرا ہوا ہو اور میرا شکوہ اور میری فریاد آپ تک نہ پہنچتی ہو۔ بنفس انت من مغیب لم یخل منا، اور یعنی آپ ایسا میں قسم کھاتا ہوں کہ گویا آپ ہماری نگاہوں سے غائب ہیں اور اوجل ہیں۔ انت من نازہ ما نزہ ان بنفس انت امنیت شائق یتمنا، آپ ہر مومن کی یعنی من مؤمن مومنت ذکر فہنا، ہر مومن کی تمنا، ہر انسان کی، ہر انتظار کرنے والے کی تمنا آپ ہیں۔ بنفس انت من عقید عز لا یسامہ، ہوتے ہوتے جملہ یہاں تک بات آتی ہے، الی متی احار فیک یا مولایا، کب تک حیرت زدہ رہوں، کب تک سرگردان رہوں، کب تک پریشان رہوں۔ وَإِلَى مَتَى وَأَيَّ خِطَافٍ أَصِفُ فِيكَ، کس کس القاب سے آپ کو پکاروں، وَأَيَّ نجوا، اور کون سی سرگوشی آپ کے لیے اختیار کروں۔ عزیز علی ان اجاب دونک واناغا، اور میرے لیے یہ بہت سخت ہے کہ دنیا کے ہر انسان جس کے سامنے میں فریاد کروں جواب آ جائے، لیکن تیرے حضور سے میں یعنی کوئی جواب نہ سن سکوں۔ عزیز علی ان ابکیک ویخذلک الورا، اور بہت سخت ہے میرے لیے کہ میں تیرے انتظار میں فریاد کرتا رہوں اور پوری دنیا تجھ سے غافل ہو۔ عزیز علی ان یجری علیک دونہم ما جرا، سخت ہے میرے لیے کہ ساری مصیبتیں آپ کے اوپر جاری ہو اور یعنی میں آپ کی مدد نہ کر سکوں۔ حل من معین فاطیل معہ العویل والبکا، یہ ساری فریاد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا، ایسا کوئی راستہ ہے اے فرزند احمد، اے فرزند محمد مصطفیٰ کہ ہم آپ سے ملاقات کر سکیں۔ حل یتصل یومنا منک بعیدۃ فنحظا متی نرد مناہلک الرویہ، ہم تیرے یعنی آب فرات پر، آب حیات پر کب حاضر ہو جائیں کہ ہم اپنی پیاس بجھا سکیں۔ متی ننطفی من عذب مائک فقط طال الصدا، تیرے فراق کے اور تیری جدائی کی تشنگی سے ہم جان بلب ہو چکے ہیں، اور ہم تیرے عشق اور محبت کے اور دیدار کے اس چشمے کو سیراب کر کے یعنی اپنی جان بچانا چاہتے ہیں۔ متی نغادیک ونراویحک فنقر عینا، کب تیرے صبح و شام تیری زیارت ہو جائے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے۔ متی ترانا ونراک، کب آپ کی دیدار ہو جائے اور آپ ہمیں دیکھ لیں۔ وقد نشرت لواء النصر ترا، اور نصر من اللہ و فتح قریب لکھا ہوا پرچم آپ کے ہاتھ میں ہو اور پوری انسانیت اس پرچم کو دیکھے۔ اترانا نحف بک وانت تؤم الملا، وقد ملأت الارض عدلا وازقت اعداءک هوانا وعقابا وابرت العطاة وجحدت الحق
वक़तअत दाबिर अलमुतकब्बिरीन वस्तसस्त उसूल अज़्ज़ालिमीन व नहनु नक़ूल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सारी यानी आरज़ुएँ हैं, ये सारे नारे हैं, ये सारी तमन्नाएँ हैं कि अगर ऐसा होता हम यानी कहें कि जब आप नुसरत का परचम लेके आएँ और आपके वजूद अक़दस को वजूद अक़दस के शमा को हम बुलबुलों की तरह अपने लपेट में रखें और तेरे वजूद अक़दस से अक़ीदत की खुशबू जैसा हज़रत याक़ूब सूंघ रहे थे इसी तरह हम सूंघे और ये मंज़र देखते हुए हम ये नारा लगाएं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान अमन, ये दुआए नुदबा है आपके सामने। ये सब इंतज़ार है, ये इश्क़ है, ये शौक़ है, ये तड़प है, ये एक राबिता है, राबिता अक़ीदती है, राबिता ईमानी है और इस दिन के लिए हम तड़प रहे हैं। लेकिन अर्ज़ करूँ कि आया यही काफ़ी है कि यानी ये इजहार तमन्ना करना कि काश अगर आप होते तो आपके यानी चश्मे हयात से हम सैराब हो जाते, आपकी खुशबू को सूंघ लेते और यानी तमाम कोई दुश्मन की तरफ से हमें कोई आपके होते हुए कोई ख़तरा ना होता। ये सब यानी हदफ नहीं है, ये आखिरी मंजिल नहीं है, ये इंतहाई इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दे ग़ीबत में होने का गरज़ व गायत ये नहीं है, ये सब वसीला है, ये सब यानी वो कश्ती है जो किसी साहिल तक हमें पहुंचाना चाहती है, ये वो सब वो रस्सी है जो हमें उठाकर किसी और मंजिल की तरफ ले जाना चाहती है, ये वो रास्ता है कि जो किसी और इंतहा तक हमें ले जाना चाहती है। वो रास्ता क्या है, वो मंजिल क्या है, वो इंतहा क्या है कि जिस तक पहुंचने के लिए इस हकीकत इंतज़ार की घड़ियों से हमें गुज़रना होता है, वो भी इसी दुआ के आखिरी कलिमात के अंदर मौजूद है। फरमाया अल्लाहुम्मा व अक़िम बिहिल हक़्क़, ए मेरे रब उन्हीं के ज़रिए हक़ को सर बुलंद फरमा, व अदहिज़ बिहिल बातिल, और उन्हीं के तवस्सुत से बातिल को सरनिगूं फरमा और निस्त व नाबूद फरमा। व अदिल बिही औलियाअक, और अपने दोस्तों की रहनुमाई उन्हीं के तवस्सुत से फरमा। व अज़लिल बिही आदाअक, और उन्हीं के ज़रिए बिही आदाअक दुश्मनों को ज़लील फरमा। ये जो बिही है ना, ये सारा कमाल इसी के अंदर है। बिही यानी उसके तवस्सुत से, यानी सिर्फ इमाम के ज़ुहूर और उनके तशरीफ़ आवरी ये आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि आखिरी मंजिल वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़तह व रअयत अन्नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। ये आखिरी मंजिल है। इन्ना अतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर, और ये पूरी दुनिया में ये हकीकत पूरी हो जाएगी। ये आखिरी मंजिल है। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़, ये आखिरी वादा है। और इसी तरह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ये रहमत भी पूरी इंसानियत तक पहुँचाना है। और इसी तरह ज़हर अल-फ़साद फ़िल बर्र वल बहर, रोए ज़मीन को चार तरफ से फ़साद ने घेर रखा है, उसको अदल में बदल देना। यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला, ये आखिरी मंजिल है। तो इस दुआ के अंदर भी उन्हीं हकीकत इंतज़ार की तरफ इशारा है। ये चार यानी अरमान, चार आरज़ू इस दुआ के एक पैराग्राफ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुयस्सर आया कि हक़ का यानी बोलबाला हो, हक़ सर बुलंद रहे, बातिल मिलियामेट हो जाए, औलिया की सरपरस्ती हो जाए, दुश्मन ज़लील व ख़ार हो जाए। वसिल्लाहुम्मा बैनना व बैनहु वसलतन तुअद्दी इला मुराफ़क़त सलफ़ी, कि हमारे और हमारे इमाम के दरमियान ऐसा राबिता कायम हो जाए कि हम उन्हीं के तवस्सुत से उनके आबा व अजदाद के साथ भी मिल जाएँ। वजअलना मिम्मा याख़ुज़ु बिहुज्जतिहिम, और उन्हीं में से करार दे हमें कि उनके साये में हम हमारी ज़िंदगी गुज़र जाए। वयमकुसु फ़ी ज़िल्लिहिम व इन्ना अला तादियत हुक़ूक़िही इलैहि, ये अरमान इंतज़ार है कि सिर्फ़ आने के इंतज़ार नहीं। ये तो मसलन मदीना मुनव्वरा में यहूदियों ने जो पहले से शहर आबाद किया हुआ था पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतज़ार में, कहीं हमारा इंतज़ार भी ऐसा ना हो कि वो भी मुशरिकीन पे फ़ख्र करते थे कि हमने उस शहर को आबाद किया है कि जहाँ नबी आखिर ज़मान आएंगे और उन्हीं के तवस्सुल से हम पूरी दुनिया पे छा जाएंगे। लेकिन जब पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले दुश्मनी उन्होंने शुरू की। और यहाँ पर भी हमारे आरज़ू और आरमान ये है, व इन्ना अला तादियत हुक़ूक़ इलैहि, परवरदिगार तू ही हमारी मदद कर कि हम अपने इमाम के हक़ अदा कर सकें। वल इज्तिहाद फ़ी ताअतिही,
اور بڑھ چڑھ کے کوشش کریں ان کی اطاعت میں، صرف برائے نام اطاعت نہیں، واجتناب معصیتہ، اور ان کے معصیت سے بچنے میں پروردگار تو ہماری مدد کر، ومن علینا برضاہ، اور ان کی رضامندی کو ہمارے اوپر ایک نعمت کے طور پر عطا فرما، وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ، یہ ساری فضیلتیں ہمیں انہی کے توسط سے عنایت فرما، ما ننال بہ سعۃ من رحمتک، یعنی انہی کے توسط سے رحمت عطا فرما، فوزا عندک۔ اور آخر میں یہ جملات ہیں، دعائی جملات، کہ جس سے انتظار کا اصل ہدف اور اصل غایت ہمیں نظر آتا ہے۔ فرمایا وَاجْعَلْ صَلَوَاتَنَا بِهِ مَقْبُولَةً، کہ انہی کے توسط سے ہماری عبادات پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وَذُنُوبَنَا بِهِ مَغْفُورًا، ہمارے گناہیں انہی کے توسط سے بخشے جائیں، وَدُعَاءَنَا بِهِ مُسْتَجَابًا، اور ہماری دعائیں انہی کے توسط سے قبول ہو جائیں، وَاجْعَلْ أَرْزَاقَنَا بِهِ مَبْسُوطًا، اور ہماری روزی میں وسعت انہی کے توسط سے تو ہمیں عطا فرما، وَهُمُومَنَا بِهِ مَكْفِيًّا، اور ہمارے غموں کے بادلوں کو انہی کے شمس وجود سے دور فرما، وَحَوَائِجَنَا بِهِ مَقْضِيًّا، اور ہماری حاجتوں کو انہی کے توسط سے تو پوری فرما۔ یہ ایک ارمان ہے انتظار کا جو آخری ہدف ہے۔ اور وَأَقْبِلْ إِلَيْنَا بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، اپنے کرامت کے ساتھ ہماری قرب کو قبول فرما، وَاقْبَلْ تَقَرُّبَنَا إِلَيْكَ، یہ جو ٹاپ کی یعنی اصل ہدف ہے وہ یہ ہے، وَاقْبَلْ تَقَرُّبَنَا إِلَيْكَ، اے پروردگار یعنی ہمیں وہ قرب کی منزلت عطا فرما۔ اور قرب کی منزل انسان اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب یعنی صفات الہی کے متحمل ہو جائے، انسان اپنے اندر وہ صفات و کیفیت پیدا کرے کہ انسان کے یعنی امکانی جو نقص ہے، جو کمزوری ہے، وہ طاقت میں بدل جائے، وہ کمال میں بدل جائے، اگر ذلیل ہے تو یعنی عزت کی طرح بدل جائے۔ اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، یہ تبدیلی جو ہے انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وہ قرب ہمیں یعنی عطا فرما، وانظر الینا نظرۃ رحیمہ، اور رحمتوں بری نگاہیں ہمارے اوپر نازل فرما۔ یہ دعا ہے، یہ آخری آرزو ہے جو انسان امام علیہ السلام کے حضور کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس منزل تک انسان نہ پہنچے تو سمجھ لیجئے کہ انتظار کا کوئی ہدف نہیں رہا، کوئی فائدہ نہیں رہا۔ وانظر الینا نظرۃ رحیمہ نستکمل بہا الکرامۃ عندک، اور اس رحمت کریمانہ کے ذریعے گویا ہم مکمل ہو جائیں ہمارے وجود۔ لا تصرف عنا بجودک، اور ایک لمحے کے لیے پروردگار اپنی نگاہ رحمت کو ہم سے دور نہ کر، اس لیے کہ انسان کا جینا، مرنا، ہنسنا، اٹھنا، بیٹھنا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی رحمت سے ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر رب ذوالجلال اپنی نظر کرم کو اگر بندے سے دور کرے تو وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام ہمیشہ یہی دعا فرماتے تھے، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے میرے پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنی حالت پہ نہ چھوڑ۔ تو یہ دعا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ کتنا انسان مربوط رہے اس انتظار کے صدقے میں، اس کے توسط سے اللہ سے مربوط رہے اور قرب کا مقام حاصل کرے۔ واسقنا من حوض جدہ، ان کے جد امجد کے حوض سے ہمیں سیراب فرما، جدہ صلی اللہ علیہ وآلہ بکاسی و بیدہ ریاً رویاً ہنیئاً سائغاً لا ظمأ آبادہ یا ارحم الراحمین۔ ایسی سیرابی ہمیں عطا فرما کہ جس کے بعد کبھی ہمیں کوئی پریشانی اور کوئی پیاس محسوس نہ ہو۔ یہ وہ دعائے کلمات تھے جو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انتظار کی گھڑیاں کیسی ہوتی ہیں، اور ہدف جو اصل مقصد ہے انتظار کا وہ کیا ہے، کہ اس دعا سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ خدا نہ کرے کہ صرف انسان راہ چلتے ہوئے یعنی احساس ہو لیکن جانا کہاں ہے، اگر اس کا احساس نہ ہو تو پھر راہ چلنے کا کوئی فائدہ، کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ میں دنیا بھر میں جہاں بھی ہمارے سننے والے اور ناظرین اور سامعین محترم ہیں، یہی عرض کرنا چاہوں گا، بے شک انتظار عظیم عبادت ہے، افضل العبادہ ہے تمام عبادتوں میں، لیکن اس کا ایک ہدف ہے، ایک غرض ہے، ایک مقصد ہے۔ اس غرض اور مقصد کو ان دعائیہ کلمات نے اور آیات الہی میں بھی قرآن میں گزشتہ نشستوں میں مہدویت در قرآن کے حوالے سے جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی
وہاں سے بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اصل غرض کمال انسانیت ہے، اصل غرض لقاء اللہ ہے، اصل غرض انتظار اس دنیا کو عدل سے بھرنا ہے، اس دنیا میں اصل غرض انتظار اور جس مقصد کے خاطر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کو زندہ کرنا ہے، اس انتظار کا اصل غرض اور مقصد وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ اصل غرض امکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ اگر ہم روئے زمین پر ہم انہیں حکومت دیں تو سب سے پہلے نماز قائم کریں گے، یہ اصل غرض ہے۔ اصل غرض انتظار اس روئے زمین کو پیشانی اور جبینوں سے سجدوں سے بھر دینا ہے۔ اصل غرض کفر و شرک کو، ظلم اور بربریت کو، کہ پلیدی کو اس روئے زمین سے اٹھا کر اللہ کے پاک زمینوں کو پاکوں کے لیے تیار کرنا ہے، اور اصل غرض نفس مطمئنہ بن کے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ غرض انتظار ہے، یہ مقصد انتظار ہے، یہ آرزو، یہ انتظار ہے کہ یعنی اس حقیقت کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور اہم مطلب اس نشست کے آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آنے والے نشست میں ہوگی، کہ اگر امام علیہ السلام سے ملاقات اور دیدار، جسے عربی میں لقاء کہا جاتا ہے، آیا یہ ممکن ہے ہر انسان کے لیے یا نہیں ممکن ہے؟ بعض افراد کے لیے ممکن ہے۔ تو عرض کروں کہ یعنی علماء کرام نے، محققین نے بہت سارے یعنی شرائط اور بالخصوص ان میں سے یعنی 2 اہم شرط کا ذکر کیا ہے کہ یعنی اگر وہ شرائط موجود ہوں تو انسان یقیناً امام علیہ السلام سے ملاقات اور لقاء سے شرف یاب ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی اور اہم شرط یہ ہے کہ مصلحت اگر ہو، اگر امکانی مصلحت ہو تو یعنی امام علیہ السلام کے دیدار کرنا بندے کے مصلحت میں ہو، ان کے فائدے میں ہو تو یہ ممکن ہے۔ اگر مصلحت میں نہ ہو تو یعنی انسان جتنا بھی فریاد کرے، جتنی بھی دعائیں پڑھے، جتنا بھی مسجد سہلہ میں جا کر 40 راتیں عبادت کرے، اگر مصلحت میں نہ ہو، اگر اللہ اس کے یعنی اس ملاقات میں کوئی مفسدہ اگر دیکھے تو یقیناً ملاقات نہیں ہوگی۔ دوسری جو شرط ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے جس صلاحیت کی بنا پر وہ امام علیہ السلام سے دیدار کر سکے۔ لہٰذا وہ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ بعض وقائع جو علماء کرام نے اور کتابوں میں سنائی ہیں، اس میں ہے کہ یعنی بہت سارے ایسے متمنی تھے۔ ایک مومن نوبختی یا خجندی کے بارے میں، ہاں نوبختی نہیں، ایک جس کا لقب ہے خجندی، اور یہ نواب اربعہ میں سے یعنی ایک نائب کے زمانے میں یہ جیتے تھے، اور شب و روز یہی فریاد کرنا، اس مسجد میں جا کے عبادت کرنا، اس مسجد میں جا کے عبادت کرنا، فریاد کرنا امام علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، ان کی دیدار کے لیے۔ آخر جب نواب اربعہ میں سے ایک کے توسط سے جب خط بھیجا، اور خط کا جواب یہ آیا کہ اتنا اگر تڑپ کے ساتھ تم مجھے طلب کر لیتے ہو کہ اس میں اگر مصلحت الہی، حکمت الہی ہو تو یقیناً ملاقات ہوگی، لیکن اگر مصلحت نہ ہو تو گویا یہ فائدے میں نہیں ہے اور بلکہ ہلاکت کی طرف تجھے لے جائے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ بالکل آرام سے، سکون سے بیٹھا، اور بلکہ انتظار کا جو اصل غرض اور ہدف ہے ان چیزوں کے تلاش اور کوشش میں رہا، اصلاح نفس کی طرف اور اصلاح معاشرے کی طرف، اور ان چیزوں کے طرف کہ اگر امام علیہ السلام نظر نہ بھی آئے، دیدار نہ بھی ہو، ظاہر نہ بھی ہو، تو ان امور کو انجام دے جس سے قلب امام علیہ السلام خوشحال ہو، ان امور کو، ان انجام کو، ان افعال کو انجام دے جس سے امام علیہ السلام راضی ہوں، تو یہ کافی ہے انسان کے لیے۔ اس لیے کہ ظاہری نگاہوں سے دیکھنا آسان ہے لیکن دل کے نگاہوں سے دیکھنا مشکل ہے، اور ساتھ میں امام علیہ السلام کے نظر کرم میں ہونا یہ سب سے اہم بات ہے کہ ظاہر میں انسان ٹھیک ہے کہ کچھ دعاؤں کے ذریعے کامیاب ہو بھی جائے کہ امام سے ملاقات ہو، لیکن اس منزل تک پہنچنا جس کے ذریعے نظر نہ بھی آئے تو امام علیہ السلام ہمیں دعائیں دے، ہم سے راضی ہوں، ہم سے خوشحال ہوں، تو گویا اللہ راضی ہے، اور اللہ کی رضامندی حاصل ہونے کے بعد انسان کے پاس انسان اس آخری منزل تک، کامیابی کی، زندگی کی کامیابی تک پہنچ جاتا ہے۔
تو ہماری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اس مقصد کے آخری انتظار کے حقیقی مقصد تک پہنچائے، اور اس حقیقی مقصد تک پہنچنے کے بعد رضائے الہی جو اصل حقیقت انتظار ہے وہ شرف ہمیں اللہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔